نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی واضح نشانی ان کے رب کی طرف سے. وہی مطالبہ بار بار دہرا کر آ رہا ہے. قل، اے نبی فرما دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور وہ ہدایت دیتا ہے، راہیاب کرتا ہے اس کو جو اس کی طرف جھکتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کی کلید یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی مضمون پر مختلف آیات کو جمع کیا جائے. یہاں آپ دیکھیے، ورنہ عام طور پر یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ راہیاب کرتا ہے. اب یہاں بتا دیا کہ اللہ کس کو چاہتا ہے کہ راہیاب کرے، یعنی جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو راہیاب کرتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو یہ جو اللہ کی یاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھلائے ہوئے ہے وہ مردہ ہے. مولانا روم نے بہت اچھی حکایت بیان کی ہے کہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ماں کی گود میں بچہ ہے، وہ روتا چلا جا رہا ہے. ماں اس کو کبھی جو ہے وہ ٹرکش ٹافی دے رہی ہے، کبھی کیلا دے رہی ہے، کبھی روٹی دے رہی ہے، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہو رہا. ایک دم ماں کو خیال آتا ہے کہ اصل میں یہ تو دودھ مانگ رہا ہے، تو ماں اس کو دودھ دیتی ہے تو وہ آسودہ ہو جاتا ہے. تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے. ہم دنیا بھر کی چیزیں جمع کرتے ہیں، اسباب جمع کرتے ہیں، یہاں وہاں سے چیزیں بھر کے کہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس میں اطمینان ہوگا، اس میں تسکین ہوگی، لیکن تسکین ان میں سے کسی چیز میں بھی نہیں ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، بڑی سے بڑی کامیابی، بڑا سے بڑا منصب، تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو اس سے بیزاری ہونے لگتی ہے، وہ ہانٹ کرنے لگتا ہے. ایک چیز ہے جس سے آدمی کبھی بیزار نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی یاد ہے. فرمایا کہ اہل ایمان کے دل تو اللہ کی یاد ہی سے اطمینان پاتے ہیں. وہ ٹرینکولیٹی، وہ سیرینٹی جو اللہ کی یاد میں ان کو ملتی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بہت بشارت ہے، خوشحالی ہے، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. ایک روایت کے مطابق طوبہ جو ہے وہ جنت کے درخت کا بھی عنوان ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن. اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت میں، اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں، تاکہ آپ ان پر پڑھ کے سنائیں، تلاوت کریں جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف. اور ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے، سورہ فرقان میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے، ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں. تو کہا کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے نبی فرما دیجئے وہی تو میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر ہوتا کوئی کلام یا قرآن، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ جس سے چل پڑیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، او قطعت بہ الارض، یا اس کو سن کر یا اس کو پیش کر کے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، او کلم بہ الموتى، یا ان کے جو مردہ ہیں وہ کلام کرنے لگیں، جی اٹھیں اور کلام کرنے لگیں. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا معاملہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے.
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے. صحابہ کرام کے ذہن میں بھی خیال پیدا ہو جاتا تھا بھائی چلو دکھا ہی دیں شاید یہ مان جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی کبھی ایسی جو ہے وہ خیال گزرتا تھا کہ بھی چلو نشانی دکھا دی جائے. کہا کہ نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں. اگر آپ کوئی ایسا کلام پیش کریں کہ جس سے پہاڑ چل پڑیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان کے مردے جی اٹھیں اور ان سے کلام کرنے لگیں، تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور یہ سارا اختیار کہ کس طرح کا کلام پیش کرنا ہے، کیسا معجزہ دکھانا ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. اسی لیے فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا خاطر جمع نہیں ہوئی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، یا ان کو ٹھنڈ نہیں پڑی یا ان کو اطمینان نہیں ہوا اس سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتے. یعنی لوگوں کو تسکین کیوں نہیں ہو رہی، لوگ ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں مطمئن ہو رہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ حصی معجزہ دکھا کر ان کو جبراً ایمان پر لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بھئی دلیل کی بنیاد پہ، استدلال کی بنیاد پہ مانیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، اور برابر ان لوگوں پر پہنچتی رہے گی جنہوں نے کفر کیا، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں قارعۃ، کوئی صدمہ، کوئی عذاب، یا ان کے گھروں کے قریب کوئی اس طرح کی آفت اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. یعنی آفتیں آ رہی ہیں، چھوٹی موٹی قحط بھی آ رہا ہے مکے والوں پر، اور تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، تو یہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. تو کہا کہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی تنبیہیں آتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ کا بڑا فیصلہ آ جائے عذاب کا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق کیا گیا، استہزاء کیا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا. پہلے بھی اللہ نے ایسا ہی کیا، رسولوں کے انکار پر پہلے یا دوسرے دن نہیں اللہ پکڑ لیتے بلکہ مہلت دیتے ہیں. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی ہوئی میری سزا، کیسا ہوا میرا بدلہ. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو بھلا وہ ہستی جو ہر نفس پر قائم ہے اور جو کچھ اس نے کمائی کی ہے اس پر نگران ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان جو کمائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک مقرر کر لیے ہیں. قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا ان کے نام تو بتاؤ، ان کو ڈیفائن تو کرو، کون ہیں وہ. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، اللہ کے علم میں اضافہ کرتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں معلوم لیکن آپ کے فلاں فلاں شریک ہیں. ام بظاہر من القول، یا ایک سامنے کی بات ہے، منہ میں جو بات آتی ہے تم کہہ دیتے ہو، یہ بات تمہارے دل میں اتری بھی نہیں ہے، یہ بھی بس تمہارے سامنے سامنے ہے، منہ کی بات ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب کو، اور وہ روک دیے گئے اللہ کی راہ سے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی پہ اللہ مہر لگا دے تو اس کو پھر راہیاب کرنے والا کوئی نہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے مار ہے، عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی. ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت شدید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کی جو سزا ہے، دنیا کا جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے نسبت. وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہے جو ان کو اللہ سے بچانے والا ہو. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، متقین سے. تجری من تحتی الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے ندیاں. اکلھا دائم و ظلھا، جنت کے جو میوے ہیں وہ بھی دائمی ہیں، ابدی ہیں، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ کبھی سایہ ہے کبھی نہیں ہے، کبھی پھل ہے کبھی نہیں ہے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. وعقبی الکافرین النار، اور جو منکرین ہیں ان کا بدلہ جہنم ہے. دو ہی نتیجے ہیں، متقین کا ٹھکانہ جنت ہے، کافرین کا ٹھکانہ جہنم ہے.
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں اس پر جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے. یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے ہیں جو حق پرست ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی جس پیغمبر کا تذکرہ ہم پڑھتے آئے تھے، جس کتاب کی ہمیں پیش گوئی کی گئی تھی، وہ کتاب بھی آ گئی، وہ پیغمبر بھی آ گئے. لیکن بعض ان گروہوں میں اہل کتاب میں مشرکین میں ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے نبی فرما دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو و الیہ مآب، میں تو اللہ ہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی طرح ہم نے یہ کلام اتارا ہے فیصلہ کن عربی زبان میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو اگر آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے اس کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی فرمائشوں پہ کان دھرا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی بنائے، کچھ استثناءات کے ساتھ. سیدنا یحییٰ، سیدنا مسیح علیہ السلام انہوں نے شادی نہیں کی، ورنہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بھی بھیجا ہے نوع انسانی میں سے بھیجا ہے، انسان تھے وہ، انہوں نے شادی بھی کی، ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی. وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور نہیں ہوا کہ کوئی رسول کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. لکل اجل کتاب، ہر مدت جو ہے وہ طے ہے اللہ کے ہاں، ایک کتاب میں مندرج ہے. جو بھی ہے ہر فرد کی اجل بھی طے ہے، امتوں کی اجل بھی طے ہے، دنیا کی اجل بھی طے ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، ثبت کر دیتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس اصل کتاب اسی کے پاس ہے. یعنی اللہ کا جو علم ہے اس میں ظاہری بات اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے محو کر دے، جو چاہے جو ہے وہ ثبت کرتے. صحابہ کرام سے اس طرح کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہم ان کتبتنا اشقیا فامحنا، کہ اللہ اگر تو نے اپنے ہاں ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اے اللہ اس کو مٹا دے، وہاں سے محو کر دے. اور وَاكْتُبْنَا سُعَدَا، اور اے اللہ تو ہمیں جو ہے وہ نیک بختوں میں بامرادوں میں لکھ دے. وَإِن كَتَبْتَنَا سُعَدَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے ہاں لکھا ہے نیک بخت اور خوش بخت، فَأَثْبِتْنَا، تو اے اللہ تو ہمیں اس پہ جمائے رکھ، ثابت قدمی سے کھڑا رکھ. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، کہ تو جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے. وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تیرے پاس ہی اصل کتاب ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنے ہاں جو ہے وہ سعید لکھا ہے تو اے اللہ اس پہ قائم رکھ، اور کہیں بدبختی ہمارا مقدر ہے تو اے اللہ اس کو بدل دے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اے نبی اگر ہم وہ چیزیں جو ہم ان کو اس کا ڈراوا سنا رہے ہیں، جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے بعض اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو اپنے پاس بلا لیں، وفات دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہر دو صورتوں میں آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، حساب لینا ہمارے ذمے. یعنی وہی بات، آپ کے جیتے جی ان پہ عذاب آ جائے یا آپ کو اٹھا لیا جائے اس کے بعد ان کا معاملہ چکا دیا جائے، یہ ہمارا معاملہ ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، حساب کرنا وہ ہمارے ذمے. وقد مکر الذین من اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو لیے آ رہے ہیں گھٹاتے ہوئے ان کے کناروں سے. یہ کیا ہے؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے مشرکین مکہ سے. جس طرح ہم اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی تم لوگوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے، تو کہا گیا کہ دیکھو توحید کی دعوت پھیل رہی ہے اور شرک کا اثر جو ہے وہ سکڑ رہا ہے، تو تم غور نہیں کرتے کہ ان پہ عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، زمین کناروں سے ان پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا، اس پر کوئی جو ہے اقدام نہیں کر سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے چالیں چلیں، فریب کیے.
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو ساری تدبیریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، ہر تدبیر کو اللہ نے عکارت کر دیا۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر جان کماتی ہے، یعنی جو وہ کسب اعمال کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر یا پچھلا گھر کس کے لیے ہے، کس کا اچھا انجام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ اس کی گواہی بھی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ ابراہیم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، سورہ ابراہیم ہے، یہ مکی صورت ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکال لیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ شرک ہے، کفر ہے، جہالت ہے، توہمات ہیں، بدعتیں ہیں، ان تمام اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ کے رستے کی طرف جو زبردست ہے اور ستودہ صفات ہے، اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں اور اس کی حمد ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین ہے میں ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی ملک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بڑی بربادی ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے ایک بہت شدید عذاب کے سبب سے۔ اب یہ کافر کون ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی آخرت کی زندگی کو پیچھے رکھتے ہیں اور دنیا کو آگے رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹھ موڑ کے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، آخرت کا رخ تمہاری طرف ہے، وہ آ رہی ہے، یعنی دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دونوں کی اولاد ہے، دونوں کے لڑکے ہیں، کوئی دنیا کے بیٹے ہیں، کوئی آخرت کے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو اے لوگو دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ کہ فَإِنَّكَ الْيَوْمَ عمل ولا حساب، کہ آج جس دنیا میں تم ہو، جس امتحان میں ڈالے گئے ہو، یہاں عمل ہے، حساب کوئی نہیں ہے۔ حساب جو ہوتا ہے بہت ضمنی سا ہوتا ہے، بہت محدود سا ہوتا ہے، لیکن اصل حساب کی جگہ آخرت ہے۔ وغدن حساب ولا عمل، اور آخرت میں کل حساب ہے، وہاں عمل کوئی نہیں کہ تم جو ہے امپروو کر لو یا کوئی آگے بڑھ جاؤ۔ تو کہا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابل میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر وہ اپنی قوم ہی کی زبان بولتا تھا تاکہ وہ ان پر بات کو واضح کر دے، یعنی جو پیغمبر آیا جو اس کی قوم کی زبان تھی وہ زبان بولتا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہی کوئی معاذ اللہ کوئی جنتر منتر تھوڑی ہے کہ کوئی چیز پڑھ کے پھونکنی ہے لوگوں پر، وہ ایک بامانی کلام ہے، وہ ایک ڈسکورس ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ وہ زبان سمجھتے ہیں اسی زبان میں پیغمبر جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں گمراہی جو ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والے ہیں۔ چاہیں تو اپنی قوت کی بنیاد پر یہ کام بالکل آربیٹریری کر لیں، یہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھائیں، ان سے کہیں کہ میں نے ان کو گمراہ کر دیا، یہاں سے کچھ لوگوں کے بارے میں کہیں میں نے ان کو ہدایت دے دی، کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، چونکہ حکیم ہے تو وہ دیکھتے ہیں جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو گمراہی کی راہ آپٹ کرتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی واضح نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ ہر وحی، ہر کتاب، ہر پیغمبر کا یہی کام ہے، اندھیروں سے نور کی طرف نکالنا۔
وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد دہانی کراؤ اللہ کے دنوں کے ذریعے، اللہ کے جو بڑے دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا منکروں پر اور اللہ نے احسان کیا، نوازا ماننے والوں کو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے۔ یہی دو رویے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیکیولر ہے، اور اس کے لیے اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور مومن کے سوا کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کیوں خوبصورت ہے اس کے لیے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر۔ تو ہر دو صورتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو کہا کہ صبر کا رویہ اختیار کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ دیکھو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب اذ انجیناکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچا رہے تھے بہت برا عذاب، ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور وہ ذبح کرتے تھے، مار دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس سب میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، آزمائش بھی بہت بڑی تھی اور اللہ تعالیٰ نے احسان بھی بہت بڑا کیا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب واضح کر دی تھی تمہارے رب نے یہ بات، اعلان کر دیا تھا اس بات کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم احسان مانو گے، شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور نوازوں گا۔ یعنی یہ کلید ہے، دنیا میں اللہ کی نعمتیں پانا اس کی کلید بھی یہی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے افضال کو پانا اس کی بھی کلید یہی ہے کہ انسان شکر گزار بنے۔ اسی لیے جو ہے وہ صبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سعید المفقود ہے وہ قید الموجود ہے، جو انسان کو نعمت ہے حاصل ہے اس کو قید کیے رکھتا ہے، اس کو جانے نہیں دیتا۔ وہ سعید المفقود، جو نعمتیں حاصل نہیں ہے اس کے لیے شکاری کا کام کرتا ہے اور نعمتیں انسان کو دلاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا۔ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے جب تک تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے شکر گزار بنو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ اگر تم کفر کرو تم بھی اور جو کوئی بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے مل کر اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ یعنی معاذ اللہ، اللہ کی کوئی کام رکے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کو محتاجی نہیں ہے کہ بندے اس کی بندگی کریں یا اس کا شکر بجا لائیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، کیا تم لوگوں تک نہیں پہنچی اخبار ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور کتنی ہی قومیں آئیں، کتنی ہی نسلیں آئیں جو نہیں جانتا مگر اللہ۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو پھر انہوں نے لوٹا دیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر۔ اب اس کے کئی مطلب دیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ جب آپ دین کی دعوت ان کو دیتے ہیں، یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو انگلیاں منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کو دعوت دیتے تھے تو پیغمبروں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے تھے، یا اپنے جو ہے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے کہیں ہم جو ہے اس کا اقرار نہ کر لیں یا اس کی تائید نہ کر لیں۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم تو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت خلجان کا شکار ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کی بابت تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کا جو استدلال ہے وہ منطقی یا عقلی نہیں ہے، وہ فطری ہے۔ اس کائنات کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا،
یعنی وہ جو ایک زمانے میں دی گئی ہے نا ایک اللہ کو ثابت کرنے کے لیے جو آرگومنٹ دیا گیا ہے واچ میکر گاڈ کا، کہ بھائی انسان کہیں جائے اور وہاں دیکھے کہ بھائی کسی سمندر کے کنارے کوئی چٹان پڑی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ چٹان جو ہے وہ کہیں سے گھومتی گھامتی سمندر کی لہروں سے یہاں پر آ گئی، لیکن اگر وہاں پر دیکھے کہ ایک جو ہے وہ گھڑی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر گراریاں ہیں، جس کا ایک سسٹم ہے، کوئی بھی آدمی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ خود سے یہاں پر آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کائنات اتنا بڑا اس کا نظم ہے، یہ اتنی بڑی مشین ہے، تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا۔ تو ایک تصور پیدا ہوا واچ میکر گاڈ کا، کہ بھئی جیسے ایک مشین ہے اس کا کوئی خالق ہوتا ہے، یعنی گھڑی کا ہوتا ہے، تو یہ کائنات بھی ایک مشین کی طرح ہے، اس کا بھی ایک خالق ہے۔ تو یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے تمہارے ارد گرد، یہ ایسے ہی بن گئی ہے، اس کے بارے میں تم شبہ کرتے ہو۔ اس طرح ایک بدو نے مثال دی نا کہ بھائی صحرا میں جاتے ہو تو مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں یا نشان راہ ہوتے ہیں، تو اگر یہ مینگنیاں اور یہ نشان راہ جو ہیں یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ یا اونٹنی گزری ہے، تو یہ آسمان اور زمین یہ کسی طرف اشارہ نہیں کرتے، یہ بھی ایک ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تاکہ تمہیں بخش دے وہ تمہیں تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہ تمہیں ڈھیل دے دے ایک متعین مدت تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو انبیاء کے مخاطبین نے یہ کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم لوگ اصل میں یہ چاہتے ہو کہ جو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے اس سے ہمیں ہٹا دو، اس سے دور کر دو۔ فأتونا بسلطان مبین، تو بھائی لے آؤ کوئی واضح دلیل، کوئی سند لے آؤ۔ قالت لهم رسلهم، تو کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان پر احسان کرتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم پر وحی نازل کی ہے، جس طرح سورہ کہف کے آخر میں پڑھیں گے قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یوحا الیہ، اس سے زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، مجھے مخاطب کیا۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ وما لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہم پر اپنی راہیں کھول دی ہیں، اس نے ہم پر وحی نازل کی ہے، ہمیں نوازا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اب جو چاہو تم ہمیں اذیت دو، جس طرح مرضی ستاؤ، ہم تو صبر کریں گے، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ وعلى الله فليتوكل المتوکلون، اور چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کریں تمام توکل کرنے والے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور نکال دیں گے اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا، یا ہم تمہیں لوٹا دیں گے اپنی پرانی ملت میں۔ فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین، یہ اللہ کی سنت ہے، جب رسولوں کے باب میں یہ مقام آ جاتا ہے کہ قوم رسول پر دست درازی کی کوشش کرتی ہیں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر اللہ کی سنت بروئے کار آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بچا لیتے ہیں، اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں اور قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور بالضرور ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں ان کے بعد، یعنی وہ قوم تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اب زمین کی خلافت کس کو ملے گی؟ رسول کو اور اس کے ساتھ ماننے والوں کو۔ یہ جو کہا گیا نا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ زیادہ تر غلبہ اس طرح ملا ہے کہ قوم ہلاک کر دی گئی، پھر باقی اب جو زمین ہے اس پہ رسول کی حکومت ہے اور جو ہے ان کے ساتھیوں کی۔ لیکن رسول اللہ کے ہاں معاملہ اور ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہی لوگ ایمان لے آئے اور ان کے ذریعے ہی جو ہے وہ حکومت قائم ہو گئی۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور کہا کہ یہ بدلہ اسی کو ملتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اندیشہ ناک رہتا ہے اور جس کو میرے عذاب کا، میرے ڈراوے کا کوئی خوف ہے۔ واستفتحوا، اور وہ مانگنے لگے فیصلہ کہ بھئی فیصلہ آ جائے۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش اور ضدی
جو ہے وہ ہلاک ہوا، نامراد ہوا، من ورائہ جہنم. اور یہ تو دنیا کی ہلاکت ہے نا کہ ایک چنگھاڑ آئی، پتھر آ گئے، سیلاب آ گیا، دم گھٹ گیا اور مر گئے. یہ تو بہت چھوٹا سا عذاب ہے. اس کے ورا، اس کے پیچھے جو ہے وہ جہنم ہے. وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور وہاں ان کو پلایا جائے گا پیپ کا پانی. يَتَجَرَّعُهُ، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں گے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اس کو اپنے گلے سے اتار نہیں پائیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور ہر طرف سے، ہر چہار طرف سے ان پر موت آئے گی لیکن وہ مر نہیں پائیں گے. وہی بات کہ دنیا کی موت تو بس آئی اور ختم ہو گئے وہ، لیکن وہاں معاملہ کیا ہے کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ جئیں گے نہ مریں گے. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے بہت سخت عذاب ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے راکھ ہو اور تیز ہوا چلے اور آندھی کے دن اس کو اڑا کے لے جائے. یعنی یہ جو مشرکین ہیں جو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ نیکی کام کرتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بیت اللہ کی مجاوری کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کہا کہ یہ بالکل راکھ کی طرح ہیں اور ہوا آئے گی اور سب کو اڑا لے جائے گی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے بہت دور کی گمراہی. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، با مقصد تخلیق ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو دفع کر دے، دور کر دے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ بھی بھاری نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وبرزوا للہ جمیعا، اور جس دن ان کو نکال کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے، روبرو ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو اس وقت جو کمزور ہوں گے، جو فالوورز ہوں گے، وہ کہیں گے مستکبرین سے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے، انا کننا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. بھائی دنیا میں ہم تمہارے کیمپ فالوور تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے نعرے لگاتے تھے، تمہارے کہنے پر گمراہ ہو گئے تھے، تو کیا آج اللہ کے عذاب سے ہم بچا سکتے ہو ہمیں؟ کوئی یہاں پہ جو ہے بچت ہے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، انہوں نے کہا کہ ہم تو خود گمراہ تھے، ہم تو خود اپنی راہ کھوٹی کر لی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے. عربی کا محاورہ ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، جو آدمی کوئی چیز خود نہیں رکھتا وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا. کہا کہ ہم دنیا میں گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کیا، خود اب یہاں پہ جہنم میں ہیں تو تمہیں بھی جہنم میں ہی ہونا ہے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، تو لیڈر لوگ کہیں گے کہ بھئی ہمارے لیے برابر ہے، چاہے ہم جزا فضا کریں، بے قراری دکھائیں، چاہے بس صبر کر لیں، یہاں سے خلاصی کوئی نہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان بھی کہے گا جب سارا معاملہ فیصل کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق کی ووعدتکم فاخلفتکم، کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک اوپن چوائس تھی، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا، حقیقی وعدہ کیا، اور میں نے تم سے ایک جھوٹا وعدہ کیا، پھر تم نے اختلاف، فاخلفتکم، لیکن میں نے اس کی مخالفت کی. یعنی اوپن چوائس تھی، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، وہ بھی دعوت دے رہے تھے، میں بھی دعوت دے رہا تھا، تم نے اپنی آزاد مرضی سے میرے جھوٹے وعدے کو قبول کیا اور رسولوں کے ذریعے اللہ کا جو سچا وعدہ آیا تھا اس کا انکار کر دیا. وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھو مجھے تم پر کوئی حکومت، کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی. یہ بہت اہم بات ہے. فرشتے ہمارے ارد گرد ہیں، وہ اہل ایمان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کو ہاتھ پکڑ کے ہدایت پہ لے آئیں. جنات، شیاطین جن ارد گرد ہیں، وہ بھی شر کی طرف ابھارتے ہیں، لیکن ان کو اختیار نہیں ہے. رسولوں کو اختیار نہیں ہے کہ جبراً کسی کو حق پر لے آئیں، اور جو ائمہ ضلال ہیں، جو ملا ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے گمراہی پر لے آئیں. سب لوگ دعوت دے رہے ہیں، سب لوگ جو ہے لوگوں کو پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. اب لوگوں کا اختیار ہے، چاہے تو شیطان کی بات مان لیں، چاہے رحمان کی بات مان لیں، چاہے رسولوں کی بات مان لیں، چاہے رسولوں کی مخالفین کی بات مان لیں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دیکھو آج مجھے ملامت نہ کرو، مجھ پہ الزام نہ دھرو، اپنے آپ پر الزام دھرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کو آ سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل،
اور میں انکار کرتا ہوں جو کچھ تم اس سے پہلے مجھے شریک کرتے تھے، خدا کے ساتھ جو ہے شریک کیا کرتے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے برعکس وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ اللہ کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام، ان کی آپس کی وہاں گریٹنگ جو ہوگی وہ سلام ہوگی، سلامتی کی ہوگی. دنیا میں جو ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں السلام علیکم، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں جو سلامتی ہے وہ گویا بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ بھئی جو ہم سلامتی کی دعائیں کیا کرتے تھے وہ سچ ہو گئیں، اور یہاں بس اب سلامتی ہی سلامتی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی پاکیزہ کلمے کی؟ کیا مثال بیان کی؟ جیسے ایک بہت ستھرا پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں بہت پختہ ہے، اور اس کی ٹہنیاں، اس کی فرع آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ ہر وقت، ہر موسم میں، ہر فصل میں اللہ کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ کلمہ طیبہ، یہ توحید کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ کہا کہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہر موسم میں یہ پھل لاتا ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہر عہد میں، ہر دور میں، اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، توحید جو ہے وہ ثمر آور ہوتی ہے. وہ ایک ایسا درخت ہے جو پھل پھول دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی مثال بھی درخت کسی ہے. آپ نے کہا کہ مومن کی مثال، یعنی ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے، اور وہ درخت بھی ہر موسم میں پھل دیتا ہے. صحابہ موجود تھے، لوگوں کا خیال گیا کہ شاید کوئی دور دراز کا کوئی درخت ہوگا، کوئی یونیک سا درخت ہوگا جو آپ پہیلی بجوا رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر موجود تھے، بالکل لڑکے سے تھے. تو وہ بعد میں کہتے ہیں کہ میرے جی میں آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ہے، لیکن مجھے حیا آئی. میرے والد صاحب بھی موجود تھے، سیدنا ابوبکر بھی موجود تھے، تو اکابر موجود ہیں، تو اس میں بچوں کا بولنا ایک جیسے بڑبولا پن ہوتا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگا. تو میں نے بوجھ لیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور گویا کھجور بھی کیا ہے، وہ بھی جو ہے موسم میں پھل دیتا ہے، اور وہ سایہ دار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب وہ نکلنے لگے سیدنا عبداللہ ابن عمر مجلس سے، تو اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان میں نے بوجھ لیا تھا لیکن میں نے بیان نہیں کیا، مجھے اس سے حیا آئی. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر تم بیان کر دیتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ مجھے سرخ اونٹ ملتے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی. ظاہر بات ہے کہ میرا بچہ ہے، اس کا ایک شرف ظاہر ہوتا پیغمبر کے سامنے، پیغمبر اس کو دعا دیتے اور اس کے لیے بڑا مرتبہ ہو جاتا. بہرحال تو کہا کہ کھجور کا درخت ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور مثال ناپاک کلمے کی، شرک کے کلمے کی ایسے ہے کہ جیسے ایک ناپاک درخت کہ جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. یعنی جیسے کوئی جھاڑ جھنکار ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی آتا ہے اس کو اکھاڑ کے لے جاتا ہے، جبکہ توحید کا جو درخت ہے وہ زمین میں اس کی جو ہے جڑیں گہری ہیں، اور آسمان سے اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے اہل ایمان کو ایک قول ثابت کے ذریعے، توحید کی کلمے کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی کلمہ توحید ہے جو دنیا میں ان کو جماتا ہے، مشکلات میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اور یہی آخرت میں بھی ثبات دے گا. اللہ کے نبی نے جو بتایا نا کہ برزخ میں اور قبر میں جو سوال ہوگا، 3 سوال ہوں گے. تمہارا رب کون ہے، پیغمبر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تمہارا دین کیا ہے. تو کہا اس موقع پر اللہ تعالیٰ ثبات عطا کریں گے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر اہل ایمان کو جماؤ عطا کریں گے، اور وہ صحیح جوابات دیں گے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل لیا کفر سے، ناشکری سے، اور اپنی قوم کو اتار لیا تباہی کے گھر میں؟ مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا، اللہ نے ان کو نوازا، ان میں سے رسول مبعوث کیے، ان کو قرآن عطا کیا، لیکن انہوں نے بدل دیا، اللہ کے احسان سے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ جہنم میں اتار دیا۔ اور باقی بھی قیامت تک یہ معاملہ ہے۔ جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے ساتھ اس کے شریک، اس کے مقابل، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ قل تمتعوا، اے نبی کہہ دیجئے کچھ دن مزے کر لو، فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، انجام کار کے طور پہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، کھلے عام بھی خرچ کریں، پوشیدہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی سوداگری ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس سے پہلے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انفاق کریں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میوے نکالے، پھل نکالے تمہارے لیے بطور رزق۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دی کشتی جو چلتی ہے دریا میں اللہ کے حکم سے، یعنی دریا میں جو ہے وہ چلتی ہے کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے جہاز چلتے ہیں، ہواؤں میں جہاز چلتے ہیں، وہ بھی اللہ کے امر سے چلتے ہیں۔ وسخر لکم الانہار، اور اللہ نے کام میں لگا دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تمام نہروں کو، ندیوں کو۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سورج اور چاند کو برابر ایک دستور پر، وہ چلے آ رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جو دستور بنا دیا ہے، جو گردش بنا دی ہے، اسی پہ چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات اور دن کو۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں دیا ہے جو کچھ تم اس سے مانگتے ہو، جو تم سوال کرتے ہو، تم اس سے جو ہے اپنی فزیکل سسٹیننس کا سامان مانگتے ہو، اللہ وہ بھی تمہیں دیتا ہے۔ تم اس سے جو ہے اپنی روحانی غذا مانگتے ہو، آخرت کی کامیابی کی سبیل مانگتے ہو، اللہ وہ بھی تمہیں دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوانا چاہو یا گننا چاہو تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی۔ اور عام طور پہ چونکہ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس وجہ سے نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو بندہ مومن کے جوڑ جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ایک جو ہمارا جوڑ ہے، یہ ایک جو انگلی ہے، یہی سٹف ہو جائے، یہی جیم ہو جائے، شولڈر جیم ہو جاتا ہے لوگوں کا، اس وقت ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ انگوٹھا نہ مڑے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ کتنی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اصبح منکم، جو آدمی تم میں سے صبح کرے، معافن فی جسدہ، اس کا جسد عافیت سے ہو، اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، آمنن فی سربہ، اپنے گھر میں اپنے مال میں امن سے ہو، اندہ قوت یومن، اس کے پاس ایک دن کی سسٹیننس ہو، ایک دن کے کھانے کا سامان ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، تو اس کے لیے تو گویا پوری دنیا کھول دی گئی۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں یہ کوئی نعمت ہی نہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے ایونٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ بہت ترقی ہو گئی، یا کوئی بیٹا اللہ نے دے دیا، اولاد دے دی، یا کوئی اور کامیابی مل گئی، اس وقت لگتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ اس کا بندہ روٹی کا ایک نوالا کھائے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، پانی کا ایک گھونٹ پیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو کہا کہ اللہ کی تم نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ہی ظالم ہے، بے انصاف ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کے حوالے سے اس سورت کا نام ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کو جب کہا ابراہیم نے، دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے رب تو بنا دے اس بلد کو امن والا،
اطمینان والا، سکون والا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور تو بچا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ وہ بتوں کی پوجا کریں. یعنی امن دے، سکون دے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا. اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، پیغمبر مشرکین مکہ کے سامنے اس کو پڑھ رہے ہیں، ان پر واضح کر رہے ہیں کہ تم ابراہیم کا نام لیتے ہو، ان کو اپنا بڑا مانتے ہو، لیکن ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. ان کی تو سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ اے اللہ شرک سے بچانا، اور تم نے اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب بے شک یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، تو اے اللہ جو کوئی بھی میری پیروی کریں تو وہ مجھ سے ہیں. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کریں تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا. بہت خوبصورت انداز، یہ ویسے ہی انداز ہے جس طرح سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہیں. جو گارنٹی اے اللہ تو نے مجھے دی ہے امامت کی، سرفرازی کی، اے اللہ ان کو بھی دینا. اور اگر کوئی نافرمانی کریں تو اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں نا، تو چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے، تو جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی معاف کر دے. تیرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہمارے بے شک میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں یہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. مکہ کی وادی ہے جہاں ایک تنکا بھی نہیں اگتا، نہ کوئی پانی ہے وہاں پہ. عند بیتک المحرم، تیرے اس محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہمارے اس لیے تاکہ وہ جو ہے تیری نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ تو لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا تاکہ لوگوں کے دل اس طرف مائل ہوں. وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ تو ان کو جو ہے میووں کے ذریعے رزق دینا. لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر کریں. اب یہاں انہوں نے بسایا ہے، صحیح روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو، سیدنا اسماعیل کو وہاں پہ جہاں پہ کعبہ کی جگہ تھی وہاں چھوڑ کے جانے لگے، تو ان کی بیگم پیچھے دوڑتی آئیں اور بار بار ان کو پکارنے لگیں کہ ابراہیم کہاں چھوڑے جا رہے ہو، ہمیں ہلاکت کا شکار کر رہے ہو. لیکن جاتے جاتے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تمہارا اپنا اجتہاد ہے؟ اگر تو تمہارا اجتہاد ہے تو یہ تو صحیح نہیں لگتا، لیکن اگر اللہ نے حکم دیا پھر دوسری بات ہے. تو پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا یا خود سے کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اللہ امرنی بھی، اللہ نے مجھے حکم دیا. تو سیدہ ہاجرہ نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یعنی اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے پھر ہمیں اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. اور پھر ظاہری بات ہے وہاں پر وہ رہے، اور سیدنا اسماعیل جو ہے وہاں پر وہیں پر ایک قبیلہ آ گیا، وہاں پہ رہنے لگا، وہیں پہ ان کی شادی ہو گئی. اور سیدنا ابراہیم جو ہے کبھی کبھی وہاں آیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر آئے سیدنا اسماعیل کے گھر پہ، تو وہ گھر پہ نہیں تھے، جو ہے وہ کھانے وانے کا بندوبست کرنے گئے تھے. تو آ کے سلام کیا اور پوچھا بیگم سے کہ بھئی کہاں ہیں تمہارے شوہر؟ انہوں نے کہا کہ گئے ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ بندوبست کرنے گئے ہیں، کوئی شکار وغیرہ کے لیے گئے ہیں. پوچھا بھئی کس حال میں ہو، کیسی ہو تم لوگ؟ یعنی اپنی بہو سے پوچھا، سیدنا اسماعیل کی جو ہے زوجہ سے. کہا کہ بہت ہی پھٹے حال میں ہیں، بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا، بڑی تکلیف ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں. جب سیدنا اسماعیل آئے تو پوچھا کہ بھئی کہ کوئی آیا تھا پیچھے؟ کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے اور پوچھ رہے تھے آپ کے بارے میں، میں نے بتا دیا کہ ہم تو بہت ہی پھٹے حال میں ہیں، مصیبت میں ہیں. تو کہا کہ کچھ کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کہا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو گھر کی. تو سیدنا اسماعیل نے اس خاتون کو طلاق دے دی، اور اصل میں یہی پیغام دیا تھا انہوں نے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آئے. اس وقت بھی سیدنا اسماعیل باہر گئے ہوئے تھے. پھر پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کہاں ہیں؟ کہا کہ باہر گئے ہیں. اور کہا کس حال میں؟ کہا کہ بہت مزے میں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. تو کہا کہ جب آئیں تمہارے شوہر تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. پھر جب سیدنا اسماعیل آئے تو بتایا کہ ہاں جی بڑے میاں آئے تھے اور اس طرح کی باتیں کی تھی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بیان کرنا مطلوب ہے اور حقیقی ہے وہ اعجاز،
کہ جیسے اللہ کے نبی جس قوم میں بھیجے گئے وہ بہت ہی گوار قوم تھی، بالکل جانوروں کی طرح تھی، ان میں کوئی خیر نہیں تھا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیے اللہ کی اسکیم کتنی پرانی ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ جو نسل چلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا اسماعیل سے، اس میں بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اس خاتون کو بدلوایا گیا، اور پھر دوسری زوجہ آئیں اور اس سے نسل ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو وہ جو قوم تھی اس میں بہت سے فضائل تھے، اور جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ برسوں کی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی جس سے ایک قوم تیار ہوئی تھی، جس کے اندر مہمان نوازی، جس کے اندر غیرت، جس کے اندر بہادری کے بہت غیر معمولی اوصاف تھے. یہ اور بات تھی کہ وہ شرک کی طرف مائل تھے اور گمراہی کی طرف مائل تھے، اس وجہ سے یہ سارے اوصاف برائی کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو بہرحال کہا کہ بھائی یہ اور آپ دعا دیکھیے کیا ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دیں. ایک بڑا مشہور ماڈل ہے میزلو کا، ابراہیم میزلو کا. وہ ایک موٹیویشن نیڈز کی ہائرارکی اس نے بنائی ہے کہ سب سے نیچے فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے سیکورٹی نیڈز ہوتی ہیں، اس کے بعد لو نیڈز ہوتی ہیں، لو اینڈ بلانگنگنس، اس کے بعد جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہوتی ہے. وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. جبکہ آپ یہاں دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم اوپر سے شروع کر رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے وہ ضرورت بیان کر رہے ہیں جو اصل ضرورت ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے اور وہ آخرت کا تعلق ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے تاکہ ان کو سیکیورٹی کا احساس ہو، اور سب سے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی فزیکل جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پورا کر. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ دعا پوری کی، کہ کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو کشش ہے کعبۃ اللہ کی، کہ پوری دنیا سے لوگ اس کی طرف کھنچ کے آتے ہیں، اور پوری دنیا کی کوئی چیز جو آپ کو کہیں دنیا میں نہ ملے وہ آپ کو مکہ میں میسر ہے. اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یہی مدینہ کے بارے میں. آپ نے کہا کہ اے اللہ تیرے خلیل نے دعا کی تھی مکہ کے بارے میں برکت کی، تو اے اللہ میں اپنے شہر کے لیے، اپنے حرم کے لیے، حرم مدنی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو اس کو برکت دے، بلکہ دگنی برکت دے. تو آپ دیکھیے کہ وہ برکت مدینہ شریف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بچشم سب. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اے اللہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. یعنی پہلے اسماعیل دیے سیدہ جو ہے وہ ہاجرہ سے، پھر اسحاق دیے سیدہ سارہ سے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب میرے تو کر دے مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی اپنی جو ہے یاد قائم رکھنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب ہمارے تو بخشش کر میری بھی اور میرے والدین کی بھی اور تمام اہل ایمان کی اس دن جس دن تو حساب قائم کرے. یعنی انسان اس سے ادب بھی بتا دیا کہ دعا کا ادب کیا ہے. سب سے پہلے انسان اپنے لیے دعا کرے. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا بھی رب اغفر لی ولوالدی، کہ اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اور میرے والدین کی مغفرت کر دے. تو سب سے پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، اور پھر باقی اہل ایمان کے لیے. اور چونکہ ظاہری بات ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب ابھی ان کو نہیں بتایا گیا ان کے والد کے بارے میں کہ وہ شرک ہی پہ مرے ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے وہ اپنے والد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. بعد میں ان کو روک دیا گیا تھا، انہوں نے اعلان برات کر دی تھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں، بے خبر ہیں جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، بے انصاف لوگ کر رہے ہیں. یعنی وہی بات ہے نا، ایک پریشانی ہو جاتی تھی بعض اوقات صحابہ کو بھی ہو سکتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو مخالفین ہیں یہ شرک کر رہے ہیں اور پیغمبروں کو اذیت دے رہے ہیں، تو ان کا ہاتھ کیوں نہیں روکا جاتا، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا. تو کہا کہ یہ خیال مت کریں ظالم کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں اس سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے ایک ایسے دن کے لیے جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، وہاں پر تو آ ہی جائیں گے، پکڑے جائیں گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کہا کہ یہ دوڑتے ہوں گے اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے
اور پھر ان کی نگاہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی، یعنی ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ آج اترا کی باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کے مقابل میں اکڑ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اس دن گویا جان پر بن آئے گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل جو ہے وہ کلیجے تک آ جائیں گے، کلیجے جو ہے وہ حلق تک آ جائیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے نبی آپ خبردار کر دیجئے، ڈرا دیجئے لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن یہ ظالم لوگ کہیں گے، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے رب تو ہمیں مہلت دے دے، مؤخر کر دے ایک تھوڑی مدت کے لیے، قریب کی مدت کے لیے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، تو ہم کیا کریں گے، تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کر لیں گے، بس ایک مہلت دے دے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا یہ تم ہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، تمہیں ٹلنا نہیں ہے، تمہیں ہمیشہ دنیا میں جو ہے ٹھاٹھ سے رہنا ہے اور مزے کرنے ہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو ہم نے تمہیں بسایا ہے ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائے تھے، یعنی جن قوموں پر عذاب آئے تھے، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب تمہارے ارد گرد ہیں، تم ان کو دیکھتے ہو۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر ان کی حقیقت بھی کھل چکی ہے۔ فَكَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے قصے بتا دیے، سارے جو ہے پرانے انبیاء کے قصے بتا دیے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور ان لوگوں نے بڑی چالیں چلیں، بڑی تدبیریں کیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے سامنے ہے ان کے سارے مکر، اللہ کے مقابل میں ظاہری بات ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کے مکر، ان کے داؤ تو ایسے تھے کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، یعنی جیسا محاورے میں کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکا سکتے ہیں، تو کہا کہ اگرچہ ان کے مکر بہت بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے داؤ انہوں نے چلے ہیں، لیکن بہر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھی وہ ساری باتیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، تو تم گمان مت کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا، یہ کبھی خیال بھی نہ دل میں لانا، اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں سے وعدہ کیا ہے پورا کر کے رہیں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لیتے ہیں، بس تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن کہ جس دن بدل دیا جائے گا اس زمین کو ایک اور زمین سے، والسماوات، اور اس آسمان کو ایک اور آسمان سے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ لوگ نکل کے کھڑے ہوں گے سامنے، بالکل روبرو کھڑے ہوں گے اس اللہ کے سامنے جو یکتا ہے اور غالب ہے، زبردست ہے۔ یعنی قرآن مجید سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید اسی زمین کو اللہ تعالیٰ ایک اور زمین میں بدل دیں گے، اسی آسمان کو ایک اور آسمان سے بدل دیں گے، اور یہیں پر گویا حشر برپا ہو جائے گا، جزا سزا سب یہیں پہ ہو گئی، یہیں پہ عرض حساب ہوگا، تو یہیں پہ سب معاملہ ہوگا۔ اس طرح سورہ فجر میں آگے آئے گا نا کہ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہم زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیں گے۔ جس طرح فرمایا نا کہ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آج تو تم زمین میں دیکھتے ہو کہ بڑی کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ندیاں ہیں، اس دن تم اس میں نہ کوئی کنٹوز دیکھو گے نہ کوئی کجی دیکھو گے، بالکل سپاٹ ہو جائے گی یہ۔ تو کہا کہ ہم اس زمین کو ایک اور زمین سے بدل دیں گے، اس آسمان کو ایک اور آسمان سے بدل دیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے اس دن مجرمین کو کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، جیسے ایک قیدی آتے ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، گلے میں توق ہیں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے ہوں گے تارکول کے، گندک کے۔ وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ تھپی ہوئی ہوگی، آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ کیوں ہوگا ایسا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے پورا پورا ہر جان کو جو اس نے کمائی کی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، یہ ایک پیغام ہے قرآن مجید، اس کو پہنچانا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے چونکا دیا جائے، لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو ان کا ایک یکتا معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں، ہوش والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔